عثمان بن عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن البرزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوض وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال انا سفيان عن عامش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة السامة علينا. وبه قال حدثنا محمد كراهة السامة علينا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلهم بالموعظة. يتقبل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں موقع تلاش کرنا. کوئی موقع تلاش کرنا کسی بات کا، اس کو تحول کہتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بعض و نصیحت کے لیے کوئی موقع تلاش کرتے تھے اور علم کی بات پہنچانے کے لیے. کئی لا ینفروا، تاکہ لوگ جو ہیں بھاگ نہ جائیں اور روزانہ یا ہر وقت ایسی بات کہی جاتی رہے تو اس سے لوگوں میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بھاگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تقبل فرماتے تھے، یعنی اوقات کی رعایت فرماتے تھے موعظہ میں، واعظ کرنے میں مختلف ایام کے اندر. کراہت السعامۃ علینا، اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں. سعامہ سعیمہ یسعم سعامتن، اس کا معنی ہوتا ہے اکتا جانا، کسی معاملے کو سے تھک جانا، اکتا جانا. تو اس کی وجہ سے آپ اندیشہ تھا کہ کہیں اکتا نہ جائیں، اس واسطے ہر وقت اور ہر لمحے اور ہر دن واعظ نہیں فرماتے تھے، بلکہ خاص خاص اوقات میں اوقات کی رعایت کر کے واعظ فرماتے تھے. تو اس میں یہ بات کہی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کو کوئی نصیحت کرنی ہو تو یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت ان کے سر پر سوار رہیں اور ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ اس سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے اور نفرت پیدا ہوتی ہے. اس کے بجائے مناسب اوقات میں جبکہ طبیعت میں ان کے نشاط ہو اور قبولیت کا مادہ ہو، اس وقت میں نصیحت کرنی چاہیے. سمجھے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. تو یہ حکم ہے اس نصیحت کا جو کبھی کبھی کی جائے. تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وقت لوگوں کے سر پر سوار رہنا اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا، یہ تنفیر کا سبب بنتا ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سمجھے نا؟ البتہ جو شخص کے مستقل آ ہی گیا ہو اسی کام کے لیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو روزانہ تعلیم دینے میں کوئی مذاقہ نہیں. سمجھے نا؟ اب کوئی شخص اس حدیث سے استدلال کر کے طالب علم یہ سوچنے لگے کہ بھائی روزانہ استاد آ کے پڑھاتا ہے ہمیں تو، اور وہ 6 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے. تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے ان لوگوں سے متعلق کہ جو مستقل طور پر اسی غرض کے لیے نہیں آئے ہوئے، تو ان کو کبھی کبھی جمع کر کے تو نصیحت کی جاتی ہے. لیکن جو لوگ کہ مستقل طور پر آ گئے اور اسی مقصد کے لیے آ گئے، اس وقت میں ان کو روزانہ تعلیم دینے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور دوسری حدیث اسی باب میں نقل کی ہے، فرمایا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو التیاح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحابہ کرام کو کہ جب تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. وبشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو بشارت دو. بشارت دینے سے مراد یہ ہے کہ
ان کو ایسی باتیں بتاؤ جس سے ان کو امید پیدا ہو. ولا تنفروا، اور نفرت پیدا نہ کرو. تو تبلیغ اور دعوت کا ایک اہم اصول یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو دین سے قریب لانے کے لیے ضروری ہے کہ تم ان کے لیے جتنا آسانی شریعت میں ممکن ہے وہ پیدا کرو، تاکہ لوگ اس کو دین کو آسان سمجھ کر اس کے قریب آئیں. ولا تعسروا، مشکلات پیدا نہ کرو. اور اسی طرح لوگوں کو تبشیر کرو، یعنی ان کو خوشخبری دو کہ بھئی اچھے کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ جگہ دیں گے. اور اس تبشیر کے اندر ان کو امیدیں دلاؤ کہ تم یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا مقام بلند ہوگا. اور تنفیر نہ کرو، یہ نہ کرو کہ لوگوں کو شروع میں اس طرح بھگا دو. تنفیر جو ہے نا بھگا دینا، کہ ان کو بھگا دو کہ دیکھو اسلام لانا ہے تو اتنا سارے کام کرنے پڑیں گے. پہلے سے ان کو ڈرا دیا کہ یہ کام کرنا ہوگا، یہ کام چھوڑنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں جو ہے تنفیر کی ہیں. تو اس کے بجائے ان کو آہستہ آہستہ بشارت دے کر امیدیں دلا کر قریب لاؤ. جب قریب آ جائیں تو پھر رفتہ رفتہ ان کو دین کے احکام سے مانوس کرو. یہ نہیں کہ شروع میں پوری گٹھڑی اس کے سر پر ڈال دی کہ بھائی تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے. ارے سمجھ گئے نا؟ تو حکم دعوت دینے والے کو اس میں یہ بڑا اہم اصول بتایا گیا ہے کہ تخویف سے زیادہ تبشیر کا پہلو اختیار کریں، اور مشکلات کا بیان کرنے سے زیادہ وہ آسانیوں کا بیان کرے کہ بھائی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، جیسے تم سمجھ رہے ہو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ اس طرح کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے. ارے سمجھو نا؟ تو یہ دو باتیں فرمائی گئی. ایک یہ کہ تیسیر کرو، آسانی پیدا کرو. اور آسانی سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی آسانی شریعت میں موجود ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے آسانی پیدا کر کے شریعت کو بدل دو. آسانی پیدا کرنے کے لیے ظاہر شریعت کو بدلنے کا تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، لیکن ان احکام کی طرف متوجہ کرو جو آسان ہے، جو پہلے سے آسان ہے، ان کی طرف متوجہ کرو. اور دوسرے تبشیر کے معنی یہ کہ رجا، ایک تو ہے خوف، ایک ہے رجا. اگرچہ ایمان کا تقاضا دونوں باتیں ہیں کہ آدمی کو خوف بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، اور رجا بھی ہو، امید بھی ہو جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی. لیکن دعوت دیتے وقت رجا کے پہلو کو غالب رکھو، امید کے پہلو کو غالب رکھو، کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں امید پیدا ہو اور وہ قریب آئے. یہ دونوں تو ہیں مطلوب، تحصیر بھی اور تبشیر بھی. لیکن ایک ہوتی ہے مداہنت. مداہنت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کی رعایت سے کسی باطل کو حق قرار دیتے، حق کو باطل قرار دیتے، کسی جائز کو ناجائز کہتے، ناجائز کو جائز کہتے. مداہنت کرتے ہوئے، کسی آدمی کی رعایت کرتے ہوئے، یہ بہت بری بات ہے، اور خاص طور سے اہل علم کے لیے بہت بڑا عیب ہے کہ وہ مداہنت کرے. جیسے کسی آدمی کی رعایت سے کرے، حکام کی رعایت سے کرے کہ بھائی چلو یہ حکام راضی ہو جائیں تو اس واسطے میں دین کے معاملے میں ذرا چشم پوشی اختیار کر لوں اور ان کی بات جو ان کے مطلب کی بات ہے وہ کہہ دوں. الیاذ باللہ، یہ بڑا ہی خطرناک راستہ ہے مداہنت کا. اب یہ کہ کون سی چیز تحصیر اور تبشیر ہے اور کون سی چیز مداہنت ہے، یہ بات جو ہے یہ در حقیقت بغیر صحبت کے حاصل ہے. کیا تو دیا ہم نے یہ بات
کہ بھائی شریعت کے مطابق ہو تو تیسیر ہے اور تبشیر ہے، اور اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو تو مداہنت ہے. لیکن اس کا صحیح اندازہ اور صحیح اس کا ادراک جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کسی واقعتاً اللہ والے کے صحبت میں رہ کر اس کا طرز عمل نہ دیکھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں اس نے تحصیل و تفصیل کیا، کہاں لچک دی ہے، کہاں جماؤ اختیار کیا ہے. کہاں سہولت دے دی ہے اور کہاں سختی کی ہے، تشدد سے کام لیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، میں کتاب پڑھ لینے سے نہیں آتی. چلیے باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل رضي الله تعالى عنه قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال ما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أنه لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السلامة علينا. یہ وہی بات ہے باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، یعنی یہ بیان کرنے کے لیے کہ اہل علم کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی خاص دن مقرر کر لے کہ فلاں دن میں تعلیم دوں گا مثال کے طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور روایت نقل کی اس میں ابو وائل کی. ابو وائل جو ہے تابعین میں سے ہے، تقریب بن سلمہ ان کا نام ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خاص شاگرد. وہ فرماتے ہیں کہ کان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یذکر الناس فی کل خمیس. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے ہر جمعرات کے. فقال له رجل، ایک شخص نے کہا یا ابا عبد الرحمن، یہ کنیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، لوددت انک ذکرتنا کل یوم، کہ مجھے یہ بات پسند آتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کیا کریں ہر روز. آپ ہفتے میں ایک دن کرتے ہیں خمیس کے دن، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہر دن کیا کریں. قال، تو آپ نے فرمایا اما، ذرا سن لو. اما جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنو. انہ یمنعنی من ذلک، مجھے اس بات سے روکتی ہے یہ بات، یعنی روزانہ نصیحت کرنے سے مجھے یہ بات روکتی ہے انی اکرہ ان اضلکم، کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اکتاہٹ میں مبتلا کر دوں. وانی اتقولکم بالموعظہ، اور میں تمہارے ساتھ واعظ کرنے میں تقول کرتا ہوں، یعنی موقع محل کی رعایت کرتا ہوں. کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقبلون بها، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے تھے، مخافت الصحابہ علیہ. جی باب من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. وبه قال حدثنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبه قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. 3 جملے انہوں نے نقل کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک یہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ تبارک و تعالی. اور تیسرا یہ کہ ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ، یہ امت قائم رہے گی اللہ تعالیٰ کے دین پر. امر سے مراد یہاں پر دین ہے. لا يضرهم من خالفهم،
اور جو لوگ ان کے مخالف ہوں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گا۔ 3 جملے ہیں۔ پہلے جملے میں ساتھ فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لے اس کو دین میں سمجھ عطا فرما لے، جو فقہ ہو فی، اس کے جو اصطلاحی معنی ہے وہ تو فقہ ہے، علم فقہ، یعنی علم فقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ جس سے خیر کا ارادہ فرما لیا۔ لیکن جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ بہت عام ہے۔ فقہ فی الدین یعنی سمجھ دین کے اندر سمجھ، یہ بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس میں یہ صرف علم دین نہیں، علم دین تو یہ ہے نا کہ بھائی نماز کتنی نمازیں فرض ہیں، کتنا روزہ فرض ہے، کتنا زکوٰۃ فرض ہے، کب حج فرض ہے وغیرہ، اور یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ سب تو ہے علم۔ لیکن ایک ہے سمجھ، وہ یہ کہ کس وقت کون سا عمل بہتر ہے اور کس وقت کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ فقہ ہوتی ہے۔ ارے سمجھو، اب جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور سفر میں امام ابو یوسف بھی ساتھ تھے جن کا نام یعقوب تھا۔ تو کسی سفر کے دوران کہیں ایسا ہوا کہ آنکھ دیر سے کھلی، صبح کو ایسے وقت کھلی کہ جب نماز کے وقت تنگ ہو رہا ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کو آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے، وقت تنگ ہو رہا ہے، فجر کی نماز تھی۔ تو اس وقت میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ کر نماز پڑھی۔ حالانکہ فجر میں لمبی صورتیں سوال مفصل مسنون ہیں، تو امام یوسف نے یہ قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس پڑھ کر نماز پڑھائی۔ تو جب سلام پھیرا امام یوسف نے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا سارا یعقوبنا فقیہا، ہمارا یعقوب فقیہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اس وقت کا تقاضا یہی تھا کہ صورتیں مختصر پڑھتا، لمبی شروع کر دیتے تو اس میں اندیشہ تھا کہ نماز کا وقت ہی نکل جاتا۔ تو اب یہ بات کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے، کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، یہ ہے تفقہ فی الدین۔ ارے سمجھو، ایک آدمی ہے جو فرض کرو جماعت کا پابند ہے، صف اول کا پابند ہے، ہمیشہ نماز صف اول میں جا کر پڑھتا ہے، نماز کا وقت آ گیا اور والد ہیں گھر میں، وہ بیمار ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ اب اس صورت میں وہ آیا نماز کے لیے جائے صف اول کا اہتمام کرتے ہوئے، یا والد کی خدمت کی غرض سے گھر میں ٹھہر جائے، یہ مسئلہ ہے۔ کس مرحلے پر اس کے لیے مسجد میں جانا افضل ہے، کس مرحلے پر والد کی خدمت کرنا افضل ہے، یہ ہے فقہ فی الدین۔ اب اگر ایسے موقع پر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ میں نماز کو چلا جاؤں گا تو میرے والد کو تکلیف ہوگی سخت، اور بیمار ہے، بیماری میں تکلیف ہوگی، تو وہ آدمی نماز چھوڑ کر والد کی خدمت میں لگ جائے جماعت چھوڑ کر، تو یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مقدم رکھے، تو یہ فقہ فی الدین۔ ارے سمجھو، تو علم کی بات تو یہ تھی کہ نماز سب سے پہلے پڑھنا افضل ہے، لیکن فقہ فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع پر میرے لیے افضل یہی ہے کہ میں والد کی خدمت کروں۔
ارے سمجھو نا؟ تو تفقہ فی الدین صرف مسئلے یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس طرز عمل کو حاصل کرنے کا نام ہے جو کسی خاص موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ اس وقت کیا محبوب ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہوگا، یہ ہے تفقہ فی الدین۔ اور یہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہ تفقہ فی الدین محض کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی واقعی فقیہ، جس کو فقیہ کہا امام بنی پر رحمۃ اللہ علیہ نے، واقعی فقیہ کو کی صحبت میں رہ کر جب ایک مدت دراز تک وہ اس کے طرز عمل کو دیکھتا ہے کہ کہاں وہ کس قسم کا طرز عمل اختیار کر رہا ہے، تو اس سے وہ خود بخود منتقل ہوتا ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ تو یہ لفظ استعمال فرمایا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُعَلِّمُهُ الدِّينَ، لیکن لفظ استعمال فرمایا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ ارے سمجھ گئے ہو؟ آگے فرمایا دوسرا جملہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں ورنہ عطا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کی تشریح میں بعض لوگوں نے تو یہ فرمایا کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے، مال غنیمت کی تقسیم ہے، اور یہ آپ نے ایسے موقع پر ارشاد فرمائی تھی بات جبکہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہے، میں تو تقسیم کر رہا ہوں۔ لیکن زیادہ تر علماء کرام نے اس حدیث کو محمول کیا ہے علم، کہ علم کی باتیں میں جو تمہیں بتاتا ہوں وہ در حقیقت میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، وہ باتیں دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ علم کا موقع حقیقی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک واسطہ بنا دیا ہے اس تقسیم کرنے کا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ اس میں بھی حصر اضافی ہے، یہ جو فرمایا کہ نما قاسم، نما کلمہ حصر کا ہے نا، تو یہ حصر اضافی ہے، جس کے معنی یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوائے تقسیم کرنے کے میری اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں آپ کو باقاعدہ احکام کو وضع کرنے کا بھی حق عطا فرمایا تھا، اختیار دیا تھا، تو وہ حیثیت بھی ہے۔ لیکن یہاں حصر اضافی ہے، یہ کہنے کے لیے کہ جو کچھ میں تم کو بتاتا ہوں ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مت سمجھ لینا کہ میں اپنی طرف سے یہ پیدا کر رہا ہوں، دینے والی تو اللہ تعالیٰ ہے، لہذا مجھے تم قاسم سمجھو، موتی نہ سمجھو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گی اور ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت آنے تک ایک طائفہ کم از کم امت میں ایسا موجود اور محفوظ رہے گا جو ٹھیک ٹھیک دین کے راستے پر ہو، اور ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس معنی میں کہ ان کو کہیں شکست دے دیں حجت اور برہان کے میدان میں، ایسا نہیں ہوگا، سمجھے نا؟ بلکہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے اور حق کی نصرت کرتے رہیں گے، اور ان کے دلائل بھی دوسروں کے دلائل پر غالب رہیں گے، سمجھے نا؟ لا یضرهم من خالفهم سے یہ نہ سمجھنا کہ مراد یہ ہے کہ کوئی دشمن ان کو ظاہری طور پر بھی ان پر غالب نہیں آئے گا، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دشمن سے مغلوب نہیں ہوں گے، شکست نہیں کھائیں گے کبھی، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی حجت و برہان اتنی مضبوط ہوگی کہ ان کے مخالفین ان کو حجت و برہان کے میدان میں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ایک طائفہ ایسا موجود ہے، اب وہ طائفہ کون ہے؟ تو علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ہر ایک نے اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے۔
محدثین نے کہا محدثین ہے، فقہا نے کہا فقہا ہے، متکلمین نے کہا متکلمین ہے، الی آخر۔ لیکن حقیقت میں در حقیقت گویا کوئی خاص کسی خاص علم کے علماء مراد نہیں ہے، بلکہ بظاہر اس سے مراد وہ ہے جو آپ نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور جو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون ان میں بہتر ہوگا، صحیح ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ تو ما انا علیہ واصحابی جو ہے وہ جو بھی اس میں اس تعریف میں داخل ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے متکلم ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے مبلغ ہو، چاہے معلم ہو، وہ سب اس میں آ جائے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کا متبع جو ہوگا وہ اس طائفے میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں داخل فرمائے۔ جی باب الفهم في العلم. وابن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لي ابن ابي نجيح عن مجاهد ابن ابي نجيح عن مجاهد قال سمعت ابن عمر الى المدينه فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بدمار قال انما يشجر شجره مثل وكمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخله فاذا انا اصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله۔ یہ بات ہے فہم فی العلم کے بیان میں۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ محض کسی چیز کا جان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ فہم کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ یک من علم را 10 من عقل باید، ایک من اگر عقل علم ہے تو 10 من اس کے لیے عقل چاہیے، سمجھے بھائی؟ تو علم تو یہ ہے نا کہ حقائق اشیاء کو محض ادراک کر لینا، وہ علم ہے، لیکن اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضرورت ہے فہم درست ہونی چاہیے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں وہی حدیث نقل کی ہے جو پہلے بھی گزر گئی ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے سوال کرنا ہے کہ درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، تو اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عبداللہ ابن عمر کی سمجھ میں آیا، تو معلوم ہوا کہ یہ فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ دوسرے طریق سے اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے۔ مجاہد جو عبداللہ ابن عمر کے خاص شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صاحب ابن عمر الی المدینہ، یہ مجاہد ابن الجبر ہے، ان کا نام مجاہد ابن الجبر ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر کی کافی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ساتھی بنا آپ کا مدینہ منورہ جانے تک، میں نے ان کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، میں نے مکہ مکرمہ سے۔ عبداللہ ابن عمر کا قیام جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں تھا، تو لیکن کبھی کبھی مدینہ منورہ جایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا حضرت عبداللہ عمر کے ساتھ، فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا، کہ پورے سفر میں نے ان کو کوئی حدیث سناتے ہوئے نہیں سنا مگر ایک حدیث۔ یہ تنبیہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں مجاہد اس جملے سے کہ صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے کہ بہت کثرت سے حدیثیں روایت کرتے، بس بقدر ضرورت حدیث روایت کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات ایسی منسوب ہو جائے جو آپ نے نہیں فرمائی، یا اس میں غلطی لگ جائے، تو وہ اس حدیث کا مصداق بن جائیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو اس سے ڈرنے کی وجہ سے بہت کثرت سے حدیثیں روایت نہیں کرتے تھے صحابہ کرام، بلکہ احتیاط کرتے تھے۔ تو اسی سیاق میں یہ کریں کہ میں نے پورے سفر جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا ہوتا تھا اس زمانے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جاتا تھا،
تو اس ایک ہفتے کے سفر میں نے حضور حضرت عبداللہ بن عمر کو کوئی اور حدیث سناتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ایک حدیث، اور وہ یہ حدیث کہتی ہے، وہ فرماتے ہیں کنہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بالجمعہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس سمے آپ کے پاس ایک جمار لایا گیا۔ جمار جو ہوتا ہے یہ کھجور کے تنے کا گودا ہوتا ہے۔ یہ کھجور جو ہے یہ اتنا نافع درخت ہے کہ اس کو ہر طریقے سے انسان اپنی منفعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پھل اگر آ جائے تو پھل اس کا جو ہے عمدہ ہوتا ہے کھجور، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تنے کے اندر تنے کو کھود کر ہانڈی لٹکا دیتے ہیں تو اس سے نیرا نکلتا ہے، جو ایک طرح سے شربت، بہت لذیذ شربت ہوتا ہے، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں لوگ پینے کے لیے۔ اور جہاں نیرا نہ نکالا جائے تو اس صورت میں یہ کھجور کے تنے کے اندر وہ نیرا جو ہے وہ جم کر ایک گودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس گودے کو جمار کہتے ہیں، وہ بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ اور سمجھے نا، یعنی پھل نہیں بلکہ تنے کے بالکل اوپر والے حصے میں اس کو کھود کر اس میں سے گودا نکالتے ہیں، اس گودے کو جمار کہتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو اس وقت آپ نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ، کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ مثلها کمثل المسلم۔ اب دیکھو یہاں علماء نے اس سے یہ بات نکالی ہے کہ یہ سوال جو آپ نے کیا ایسے موقع پر کیا جبکہ آپ کے پاس جمار لایا گیا تھا اور جمار تناول بھی فرما رہے تھے، تو یہ اس طرح سے تھوڑا سا اشارہ بھی تھا اس بات کی طرف کہ کس درخت کے بارے میں سوال ہوا۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب کوئی سوال کیا جائے کسی کی فہم جانچنے کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی اس میں ہلکا سا اشارہ بھی دے دیا جائے جواب کی طرف، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمار کھاتے ہوئے یہ بات کی تھی تو ایک طرح سے اشارہ ہو گیا کہ مراد وہ درخت ہے۔ تو پوچھا کہ ایک شجر ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی سی ہے، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، عبداللہ کہتے ہیں میرا ارادہ ہوا کہ میں کہہ دوں کہ یہ مراد اس لیے کون سا درخت ہے، نخلا کا درخت ہے۔ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، لیکن میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں سارے قوم میں سب سے کم سن ہوں، تو میرا بولنا اس طرح بڑوں کی موجودگی میں مجھے اچھا نہیں لگا، تو سکت تھی، میں خاموش ہو گیا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بات کے جواب میں فرمایا کہ یہ نخلا، کہ وہ نخلا ہی کا درخت ہے۔ تو اس کو یہاں اس بات میں لانے سے مقصود یہ ہے کہ یہ ایک فہم کا امتحان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے نا، یعنی یہ علم کا امتحان نہیں تھا بلکہ فہم کا امتحان تھا۔ علم کا امتحان تو اس وقت ہوگا جب سے آپ نے پہلے یہ بات کبھی بتا دی ہوتی، اب دیکھتے ہیں کہ بھائی اس علم کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا، حالانکہ پہلے آپ نے کبھی نہیں بتایا، بلکہ یہ خود جو بھی جواب دیتا وہ اپنی فہم سے جواب دیتا۔ تو آپ نے یہاں فہم کا امتحان دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ فہم بھی مطلوب ہے علم کا۔ جی باب الاختبار في العلم والحكمة، وقال عمر رضي الله تعالى عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم. وابن قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ اب یہ باب قائم کیا باب الاختبار فی العلم والحکمہ، علم اور حکمت کے بارے میں کسی پر رشک کا، اختبار جو مانا رشک کرنا،
رشک کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ یہ نعمت جو اس شخص کو حاصل ہے وہ مجھے بھی مل جائے. حسد کیا ہوتا ہے کہ جو نعمت اس کو حاصل ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے. یہ حسد ہے جو گناہ ہے شدید. اور رشک یہ ہے کہ جو نعمت اس کو حاصل ہے وہ مجھے بھی مل، اس کو بھی حاصل رہے اور مجھے بھی مل جائے. تو فرمایا کہ علم اور حکمت کے بارے میں رشک کرنا اچھی بات. کسی کو دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا علم دیا ہے یا حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے، تو اس کے بارے میں اگر یہ رشک کرو کہ یہ علم اور حکمت مجھے بھی مل جائے تو یہ اچھی بات. اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے بڑا خوبصورت کہ تفقہوا قبل ان تصوروا. دین کی سمجھ حاصل کرو، تفقہ حاصل کرو یعنی دین کی سمجھ حاصل کرو قبل ان تصوروا، قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنایا جائے. جو تسویدن کا معنی ہے کیا؟ سردار بنانا. سمجھا کسی کو؟ تو قبل اس کے کہ تمہیں سردار بنایا جائے اس سے پہلے تفقہ حاصل کر لو، یعنی اس سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کر لو. یہ بڑا ضروری مقولہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہی ہے جب وہ کسی دوسرے پر سیادت اور قیادت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے. سمجھے نا؟ اور کچھ نہیں تو شادی کر لے گا تو بیوی پر سیادت قیادت کرے گا. سمجھے نا؟ بچے ہو جائیں گے تو ان کی سیادت قیادت کرے گا. سمجھے نا؟ اور اگر کوئی سیاسی رہنما ہے بن گیا تو وہ لیڈر بن گیا، دوسروں کی سیادت قیادت کرے گا. معلم بن گیا تو شاگردوں کی سیادت قیادت کرے گا. کبھی نہ کبھی یہ مرحلہ آ ہی جاتا ہے کہ آدمی دوسروں کی سیادت و قیادت کرے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیادت اور قیادت خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے لیے فقہ فی الدین کی ضرورت ہے. اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو سیادت و قیادت میں وہ گڑبڑ کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. لہذا سید بننے سے پہلے سبق کو حاصل کرو. اب ہوتا ہی ہے، یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ آدمی جو ہے وہ بن تو گیا مقتدا، چاہے دینی مقتدا ہو، چاہے معاشرتی مقتدا ہو، چاہے سیاسی مقتدا ہو، لیکن تفقہ فی الدین ابھی تک حاصل ہوا نہیں. نتیجہ یہ کہ وہ خود بھی بسا اوقات گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بڑی عظیم نصیحت فرمائی کہ سید بننے سے پہلے تفقہ حاصل کرو. قال ابو عبداللہ، یہاں تک تو فاروق اعظم کا قول تھا کہ تفقہ قبل ان تصوروا. آگے امام بخاری نے اس پر اضافہ کر دیا وہ بعد ان تصوروا. امام بخاری نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اس پر. ابو عبداللہ کنیت ہے امام بخاری کی. ابو عبداللہ کہتے ہیں امام بخاری کہ وہ بعد ان تصوروا، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ سید بننے سے پہلے تو تفقہ کی ضرورت ہے، لیکن جب آدمی سید بن گیا تو اس کے بعد چھٹی ہو گئی اور اب تفقہ کی ضرورت نہیں. حضرت فاروق اعظم کا یہ منشا نہیں ہے. منشا تو یہ ہے کہ سید بننے سے پہلے حاصل کرو تاکہ سید بننے تک صحیح فائدہ حاصل ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں تفقہ حاصل کرنے کی کوشش کو ختم کر دو، بلکہ سید بننے کے بعد بھی یہ کوشش جاری رہنی چاہیے. طلب العلم من المہد الی اللہ. تو امام بخاری نے جملہ بڑھا کر اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ کوئی شخص سمجھے کہ ٹھیک ہے بھائی پہلے تو کر دیا تفقہ حاصل،
لیکن جب ہم سردار بن گئے تو اب کسی توقع کی ضرورت نہیں ہے، بس اب چھٹی ہو گئی ہماری. ایسا نہ سمجھنا، اس لیے فرمایا وبعد ان تصور. چنانچہ اس کی دلیل میں فرماتے ہیں وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم. صحابہ کرام جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بہت سو نے علم حاصل کیا بڑی عمر کے بعد، بڑی عمر کے اندر، اس وقت جبکہ کسی نہ کسی کے سید بن گئے تھے اور ان کو سیادت و قیادت بھی کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو گئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے تعلم سے پرہیز نہیں کیا، تعلم کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہے بعد کی بڑی. ارے سمجھ گیا بھائیو؟ لہذا یہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. اے برادر بے نہایت کر جہیز، حد سے بروے میرسی بروے مہیز. وہاں جا کہیں بھی کھڑا ہونا نہیں ہے، اس میں مستقل چلتے رہنا ہے آگے کی طرف. اب آگے حدیث اس پر روایت کی ہے. اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں، وہ سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث سنائی اسماعیل بن ابی خالد نے، آیا غیر ما حدثناہ الزہری، یعنی یہ بتایا کہ یہ حدیث میں نے زہری سے بھی سنی ہے اور اسماعیل بن ابی خالد سے بھی سنی ہے، اور دونوں میں فرق ہے. اسماعیل بن ابی خالد نے جو ہمیں یہ حدیث سنائی وہ زہری کی سنائی ہوئی حدیث سے تھوڑی سی مختلف ہے. مختلف یا تو اسناد میں مختلف ہے یا متن میں مختلف ہے، کہ متن کے جو الفاظ زہری نے بتائے تھے اسماعیل بن ابی خالد نے کوئی مختلف اس سے الفاظ بتائے. دونوں صورتیں، دونوں باتیں ممکن ہیں. اور اسماعیل بن ابی خالد نے کہا کہ سمعت قیس بن ابی حازم، میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. یہاں سمجھ لینا کہ حسد سے مراد یہاں پر غبطہ ہے، کیونکہ حسد تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہوتا. تو حسد نہیں ہے یعنی مناسب نہیں ہے، یعنی غبطہ مناسب نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. ایک وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا، ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا، فسلطہ علی ہلاکت، اس کو مسلط کر دیا اس مال کو ہلاک کرنے پر، یعنی خرچ کرنے. سلطہ کے معنی مسلط کر دیا، یعنی اس کو توفیق عطا فرما دی کہ وہ اس کو ہلاک کرے مال کو، یعنی خرچ کرے. کائے میں خرچ کرے فی الحق، حق کے کاموں. تو یہ قابل رشک ہے کہ اللہ نے مال بھی عطا فرمایا اور مال کو وہ خرچ بھی کرتا ہے حق کے کاموں میں، تو یہ قابل رشک ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلے بھی کرتا ہے لوگوں کے درمیان اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے حکمت کی دوسروں کو. حکمت میں ساری باتیں آ گئی، علم ظاہر بھی، علم باطن بھی، اور تفقہ فی الدین بھی، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہو گئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی ہو اور اس کے ذریعے وہ فیصلے بھی کرتا ہو اور اس کے ذریعے اس کی وہ تعلیم بھی دیتا ہو، تو یہ شخص قابل رشک ہے. ارے سمجھو بھائیو، یعنی سمجھ لینا کہ حسد تو ہر چیز میں حرام ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے دین و تقوی ہو، کچھ بھی ہو، حسد تو حرام ہے. اور غبطہ ہر چیز میں جائز ہے، جتنی بھی مطلوب چیزیں ہیں ان سب میں غبطہ جائز ہے. کس شخص کی صحت اچھی ہے آدمی اس پر رشک کرے، جائز ہے. کسی کی اولاد زیادہ ہے اس پر آدمی رشک کرے،
جائز ہے، سمجھے نا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غبطہ ہر چیز میں جائز ہے تو دو کی تخصیص کیا فرمائی آپ؟ تو یہی دو میں ہوتا ہے غبطہ۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مقصود فرمانے کا یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعتاً قابل رشک ہوتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی شخص رشک کرے تو نہایت مناسب اور بڑھا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں ان باقی چیزوں میں چیزیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان پر رشک کیا جائے، لیکن وہ کر لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ مناسب اور قابل رشک ہے نہیں۔ یہ دو چیزیں جو ہیں خاص طور پر بطور بڑی قابل رشک ہیں کہ کسی کو مال ملا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور کسی کو علم ملا ہو اور وہ اس کی تعلیم دیتا ہو اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ مطلب ہے۔ چلیے جی کیا فرمایا؟ ہاں پوچھو۔ ارے نہیں یار، یہ تو کوئی بات نہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یرید اللہ بھی خیر میں فقط اتنی غیر اختیاری ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو اس کو یہ توفیق دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے توقع کی چیز نہ ڈالے۔ دیکھو دنیا میں کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بغیر ممکن ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر کام غیر اختیاری ہے۔ اختیاری امور میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی اختیاری کام بھی انجام نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے وہاں پر یہ فرمایا معیذ اللہ بھی کرنی فخر کی تھی، اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں لہٰذا کوئی تعارض نہیں ہے دونوں میں۔ سوال ہے یہ من یرید اللہ بھی خیر انجام من شرطی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے تفقہ دیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تفقہ نہ ہونے کے ساتھ ہی ان کو تفقہ حاصل نہیں ہوتا، وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا؟ دیکھو بھائی سارا اشکال اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ تفقہ کا مطلب تم سمجھ رہے ہو کہ عالم بن جانا، سمجھا؟ اس لیے اشکال لگ رہا ہے۔ اور دیر تک میں نے جو اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی تھی وہ یہی بتانے کے لیے کی تھی کہ مراد کیا ہے؟ دین کی سمجھ۔ اور دین کی سمجھ اگر جو شخص فرض کرو کہ باضابطے کا عالم نہیں ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے، جس موقع پر دین کا جو مطالبہ ہے وہ پورا کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا اس کو۔ اور جس سے خیر کا ارادہ نہیں کیا اس کو دین کی سمجھ عطا نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ عمل نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ خیر کا ارادہ نہیں ہوا۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اسلام لائے تو فوراً شہید ہو گئے اور ان کو دینی جو ہے نا سمجھ بوجھ یعنی حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو کیا ہم ان کے بارے میں جتنے سمجھ بوجھ اس وقت ضروری تھی وہ پوری حاصل کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو بس واحد راستہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ یہ جہاد میں شامل ہے، یہ دین کی سمجھ ہی بچی، ورنہ اگر سمجھ نہ ہوتی تو وہ جہاد کو چھوڑ کے چلے جاتے کہیں پہلے نماز سیکھنے کے لیے، اگر دین کی سمجھ نہ ہو۔ دین کی سمجھ تھی اس واسطے جہاد کے اندر شامل ہوئے۔ جی اور کوئی؟ فاتح کے بارے میں ہاں اصل اس معنی میں جائز ہے کہ اس سے اس لیے لینا کہ تاکہ وہ
در حقیقت ایک مال جو ہے اس کے لیے نعمت نہیں ہے، نقمت بن گئی ہے. تو کسی کی نقمت کو ظاہر کرنے کا حقیقت میں وہ حسد نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی نقمت کو ظاہر کرنے کی خواہش ہوتی ہے. صورت حسد ہے، حقیقت حسد نہیں ہے. جی کنایت نہیں یار، صورت. ہاں چلو پڑھو. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تبارك وتعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية. وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه عن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تماره والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس خضر فمر بها أبي بن كعب فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه. قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك. فقال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في كتابه. باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الى الخضر علیہ السلام. یہ واقعہ ذکر کرنا مقصود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور یہ فرمانا کہ حضرت اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا کتاب العلم میں 3 جگہ ذکر کیا ہے. یہ پہلی جگہ ہے، اور آگے اسی صفحے پر آ رہے باب الخروج فی طلب العلم، اس میں لائے ہیں، سمجھے نا. اور پھر آخر میں جا کر یہ لائے ہیں باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیصل العلم الى اللہ تعالی. سب سے زیادہ تفصیل سے وہاں لائے. تو اس میں شراح کا کلام ہوا ہے کہ جب آگے مستقل باب آ رہا ہے باب الخروج فی طلب العلم، تو اس میں یہ لائے ہیں کہ یہاں اس کو لانے کا کیا منشا ہے. یہاں پر بھی حاصل یہ نکل رہا ہے نا کہ طلب علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت خضر کے پاس. تو بعد اگر اس کا جواب یہ دیا کہ آگے جو آ رہا ہے باب الخروج فی طلب العلم وہ تو مطلق خروج ہے طلب علم کے لیے، اور یہاں خاص طور پر سمندر میں جانا یعنی علم کے طلب کے لیے سمندری سفر کرنا یہ مقصود ہے اس بات. اور بھی لوگوں نے مختلف توجیحات کی ہیں، لیکن سب سے بہتر توجیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس باب کا تعلق پچھلے باب سے ہے، اور پچھلے باب میں امام بخاری نے حضرت عمر کے ارشاد کے اوپر ایک اضافہ کیا تھا نا، وہ بعد ان تصبدوا، سید بننے کے بعد بھی علم کو حاصل کرنا جاری رکھو. اس مناسبت سے لائے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی بن چکے تھے، سید القوم سید الامہ بن چکے تھے اور مقتدی بن چکے تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور خضر علیہ السلام سے علم حاصل. ارے سمجھے نا. تو تفقہوا قبل ان تسودوا کے بعد جو فرمایا تھا وہ بعد ان تسودوا، اس کی تائید اور اس کی دلیل کے طور پر یہ باب لائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے سمندر میں خضر کے پاس. ارے سمجھ گئے بھائیو. وقولہ تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی. اور دیکھو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کر درخواست کیا کی کہ میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ آپ مجھے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے
بھی عطا فرمائے۔ ارے سمجھ گئے؟ اب آگے سر حدیث وہی روایت کی ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی، لیکن یہ حدیث جو ہے تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ یہاں پر ہم صرف ترجمہ کر لیتے ہیں اور تفصیلات اس کی انشاءاللہ آگے جہاں مفصل آئے گی وہاں پر عرض کریں گے۔ یہ عبداللہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کا عبداللہ بن عباس کا اور حر ابن قیس کا، ابن حزم فزاری کا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے بارے میں جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، اور وہ حر ابن قیس کہہ رہے تھے کہ کوئی اور تھا۔ تو ان کے پاس سے گزرے ہوئے ابن کعب، عبداللہ بن عباس ان کو بلایا اور کہا کہ میرا اختلاف ہو گیا میرے اور میرے ساتھی کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے بارے میں، جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا، ان سے ملاقات کا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے کہتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دوران کے بنی اسرائیل کے اجتماعات میں تھے کہ تم نے شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے زیادہ عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ہاں کیوں نہیں، ہمارے بندہ خضر جو ہے وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ فسأل موسیٰ السبیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ان تک جانے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو ایک نشانی مقرر کر دیا اور فرمایا کہ جب تم مچھلی کو گم کر دو گے تو پھر لوٹ آنا، چنانچہ تو اس وقت تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے گی۔ تو وہ مچھلی کے نشانات کو تلاش کرتے رہے سمندر میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے نوجوان ساتھی حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم سکرا پر چڑھے تھے تو میں اپنی وہ مچھلی بھول گیا تھا، اور وہاں انسانی شیطان مذکورہ، اور شیطان ہی نے مجھے بلایا اس کو۔ قائداری کا معقول نہ رکھے فتح آخری مقصدہ۔ اس کے بعد ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی اور ان کا وہ واقعہ بتایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ تفصیل سے انشاءاللہ آگے مستقل بات ہے۔ یہ سوال جی وعد و نصیحت میں خمیس کی تخصیص کیوں کی ہے؟ یہ حضرت وعد و نصیحت میں خمیس کی تخصیص کیوں کی ہے؟ پتہ نہیں وہ کیا تھی، جب ملاقات ہوگی تو جی یہ جو حدیث ہے بشروا ولا تنفروا، اس میں جب لوگوں کو توبہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ توبہ جس وقت بھی کرے، جس عمر میں بھی کرے تو ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ جی تو استغفار یعنی توبہ و استغفار، توبہ و استغفار۔ اچھا، تو اس وجہ سے پھر لوگ گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دو وقت سے توبہ کر لیں گے، تو اس میں اعتدال یعنی کس طرح کو اختیار کرنا چاہیے؟ جیسی بات کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے مایوسی بھی پیدا نہ ہو اور گناہوں پر جرأت بھی پیدا نہ ہو۔ کوئی یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہیے کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کر لینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ توبہ کے بھروسے پر آدمی گناہ کر لے، یہ ایسا ہے جیسے کہ تریاق کے بھروسے پر زہر کھا لے۔ کوئی آدمی کے پاس تریاق موجود ہو اور یہ سوچے کہ بھائی تریاق تو موجود ہی لاؤ زہر کھا لو، جیسے وہ حماقت ہے، اسی طریقے سے توبہ کے بھروسے پر گناہ کر لینا یہ بھی حماقت ہے۔ اس واسطے کہ پتہ نہیں اللہ بچائے وقت ملے گا توبہ کرنے کا یا نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی گیا تو اللہ بچائے کہ گناہ کی بعض اوقات نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں